اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اب دنیا ہی آپ کا محبوب، مطلوب و مقصود ہے، پھر آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ کون چکھ سکتا ہے۔ یہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک حدیث ہے کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس کو آئے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو اور اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری تو دیکھیں جو بھی قرآن یا حدیث میں آتے ہی ہیں باتیں، تو ہم اس پر مزید غور و فکر نہیں کرتے، بس کیونکہ اصل میں دین میں ہماری دلچسپی ہے نہیں، حکمت نہیں جانتے، تدبر نہیں کرتے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے، عقل سے کام لینے کا، افلا تعقلون افلا یتدبرون، تو لیکن ہم نہیں سوچتے۔ حدیثیں آتی ہیں ہم اس سے گزر جاتے ہیں، قرآن کی آیت آتی ہیں ہم گزر جاتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک چیز ہمیں محبوب ہے اور وہ دنیا کا مفاد، بس۔ تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اسلام آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن میں ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے داعی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، اس کا مدعی زندگی صرف دنیا ہے۔ تو پھر ایک بات اگر میں کہوں شروع میں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب اسلام کی نہ تو آپ کو ضرورت ہے، نہ اب آپ کو وہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ آپ اس کی جستجو کریں گے اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اور یہ تو ہم سب کا حال ہے۔ آپ مجھے اپنے زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال، وہ وقت نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں سوچا قدرے ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، یہ نہ ہو تو کیا ہوگا۔ آپ کے پاس اس بات کا جواب بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کا ایسا ہے کہ بھئی حقوق العباد کا خیال رکھو، اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا دل نہ دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، بس حقوق العباد کا خیال رکھو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، یہی دین ہے بس، باقی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اصل میں یہ تو بے ایمان لوگ ہیں نا، جو بھی ایسا کہتے ہیں بے ایمان لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ بہرحال میں وہ ایمان کے ذائقے کی بات کر رہا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ پہلی شرط کہ ایمان کا ذائقہ اس کو ملے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔ اب یہ بڑی حکمت والی بات ہے، کیا مطلب؟ ہم تو بظاہر سب اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی مسلمان اللہ کو اپنا رب تسلیم نہ کرتا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی اس کے حقیقی معنوں میں۔ دیکھیں، رب مقصود ہوتا ہے، رب پروردگار، پالنے والا، ضروریات کو پورے کرنے والا۔ تو ہمارا تو اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارا تو ظاہر اسباب پہ بھروسہ ہے۔ پریشان دیکھیں آپ کس لیے ہیں؟ ظاہر کے لیے۔ تو اسباب ہوں تو آپ پریشان کم ہوں گے، اسباب نہ ہوں تو پھر آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ اللہ پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو بہرحال رب کے میں معنی کہہ رہا ہوں، رب جو ہے وہ منزل ہوتی ہے، رب خالق ہے اور رب پالنے والا ہے، پھر رب منزل ہے، پھر رب معبود ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ معبود، کہ صرف آپ اسی کی بات مانیں گے۔ تو ہم تو صرف اللہ کی نہیں مانتے، باقی تو اپنے نفس کی ساری باتیں مانتے ہیں، معاشرے کی مانتے ہیں، نفس ہمارا معبود۔ تو دیکھیں، ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں، نمبر ایک۔
ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، مفاد دنیا. آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کا آپریشن کریں نا، کیا گھوم رہا ہے آپ کے ذہن میں، کیا خیالات ہیں سارے دنیا کے اور دنیا کے بارے میں. یہ تو روایات ہیں، بس آپ کسی درس میں شامل ہو رہے ہیں، کسی پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے، بس آپ اطمینان سے ہیں اور بس چل رہی ہے گاڑی. کوئی کرتا ہے، کوئی بیعت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، بس ایک لفظی سی چیز ہے. یا آپ فرقواریت کے شکار ہیں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں اور میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ نہیں بنوں گا. بریلوی کہتا ہے میں شیعہ نہیں بنوں گا، شیعہ کہتا ہے میں بریلوی نہیں بنوں گا، دیوبندی کہتا ہے میں بریلوی نہیں بنوں گا، بریلوی کہتا ہے میں دیوبندی نہیں بنوں گا. اسی فرقواریت میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے، آپ فرقواریت کا شکار ہیں. دیکھیں، ایمان، اللہ، من رضی باللہ ربن، اس نے رب کو اپنا منزل بنا لیا، راضی ہو گیا کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل تو میرا رب ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اس میں تفصیل بھی ہے، لیکن میں وقت مختصر ہوتا ہے تو میں اختصار سے بات کروں. اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو تو یہ آپ کا رب نہیں ہے، پھر آپ کا رب دنیا ہے. باقی تو تفصیلات ہیں. اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اب دنیا ہی آپ کا محبوب، مطلوب و مقصود ہے، پھر آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں گے. اللہ ہمارا رب نہیں ہے. تو ایمان کا ذائقہ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے، اللہ کی طرف رخ کر لیں، اللہ کی اپنا رخ دنیا سے پھیر کر، ظاہر سے پھیر کر آخرت کی طرف کر لیں. تو یہ پہلی شرط ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دین. دوسری شرط یہ ہے، ایمان کا ذائقہ اگر آپ نے چکھنا ہے تو آپ اسلام کو مکمل قبول کریں، آپ راضی ہوں. یہ دیکھیں، راضی ہونے کی بات ہو رہی ہے. آقا فرما رہے کہ جو راضی ہو گیا کہ اللہ میری منزل ہے، دین میرا اسلام ہے. ہمارا دین آج اسلام نہیں ہے، برائے نام. ہم نے تو دین کو محدود کر دیا ہے، داڑھی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اسی تک ہمارا دین محدود ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے، اور کیا کروں، منزل تو میری دنیا ہے اور میں تو دنیا کے خیال میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اور میں تو بس یہی میری کل کائنات ہے، یہ میرے بچے، یہ میرا میاں، یہ میری بیوی، بس اسی کی تک. بہرحال آپ سوچیں اس بات پہ. بالاسلام دینن، کہ آپ دیکھیں، اسلام میں آپ مکمل داخل ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. مطالبہ تو مکمل دین کا ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں آپ نہیں داخل ہو سکتے. آپ کہتے ہیں بہت بڑا پہاڑ ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو کچھ کروں گا، جو کچھ کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا. یہ ہمارا سارا یہی حال ہے. دین پہ ہم راضی نہیں ہیں. اسلام میرا طرز زندگی، طرز حیات، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. بھئی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، میرا اپنا طریقہ ہے، یہ میرا لائف سٹائل ہے. آپ دیکھ لیں، ہم نے سب نے اپنا. تو یہ ساری باتیں اگر آپ ایسے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو ایمان کا کوئی ذائقہ، یہ کچھ بے ذائقے سی چیز ہے. آج کل اسلام ایک بوجھ ہے جو ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس کو ہم اٹھا بھی نہیں رہے اور رکھ بھی نہیں سکتے. ہم اپنے آپ کو کافر، ہندو، عیسائی، یہودی نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی یعنی بہت بھی بے دین ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو، مجھے یہ دین پسند نہیں ہے، یا میں کافر ہوں. کوئی مسلمان یہ کہنے کو ہے، وہ کافر، لیکن یہ کہنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ اس کو پھر زندہ جلا دے گا، زندہ جلا دے گا کہ تم کیسے کافر ہو گئے ہیں. ہم اصل میں کافر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. ہم سب انکاری ہیں اللہ کی بندگی سے، اسلام میں مکمل داخلے سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مکمل انکاری ہے. باقی تو باتیں ہیں، آپ کے دعوے ہیں، کرتے رہیں دعوے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو پہلے دیکھے گا. جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کی نیت کو پہلے اللہ تعالیٰ دیکھے گا.
اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ دین کا کچھ کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت خراب ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے کہ دوزخ سب سے پہلے 3 نیک کام کرنے والوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ ایک اس میں عالم ہوگا، اور دوسرا اس میں سخی ہوگا۔ عالم جس نے علم حاصل کیا اور اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا ساری زندگی، سب سے پہلے، اور پھر سخی جو مال کمایا اور مخلوق میں بانٹتا رہا، پھر شہید اللہ کی راہ میں لڑنے والا جو کافروں کو مارا بھی اور خود بھی شہادت کا مرتبہ پا گیا، سب سے پہلے جہنم میں۔ کیوں؟ کہ ان کی نیت ان کاموں کی مخلص نہیں تھے، یہ لوگ اخلاص نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اخلاص چاہتے ہیں، مخلص ہونا چاہتے ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم